اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت آل عمران آیت نمبر 23 بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. محترم المقام مؤمنین اکرام، ناظرین و ناظرات، بسم اللہ سے والناس تک سخاوت القرآن کے نام پر الیکٹرانکلی شروع ہونے والے درس تفسیر قرآن مجید کی آج 64ویں نشست ہے. آج ہی میں پرانے اپنے مخطوطات کو دیکھ رہا تھا تو عجیب اتفاق ہے کہ پچھلے سال یہ درس نمبر 60 اور آج 64 ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے سال بلکہ پچھلے دورے میں یعنی 10 سال پہلے جو ہم پڑھ رہے تھے تو یہ 60واں درس تھا، تو اب کہ یہ 64واں درس ہے، تو وہ ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہیں. حالانکہ اس درس کی ڈیوریشن کم ہے، آدھا گھنٹہ 35 منٹ، اور صبح کا ٹائم ہوتا ہے. صبح کے وقت لوگ ذرا الیس الصبح بقریب تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں، نیند بھی ہوتی ہے. تو آج کا جو درس ہے 64واں، یہ شروع ہو رہا ہے سورت آل عمران کی آیت نمبر 64 سے. 64 معاف کرنا، آیت نمبر 23 سے. 23 24 اور 25 ان میں ایک میسج ہے، اور وہ ہے یہودیوں کے خلاف. یہودیوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب انہیں شریعت کی بات کہی جاتی تو وہ کٹ حجتی کرتے تھے، آگے سے ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور بہانہ یہ بناتے تھے کہ تورات میں تو یہ چیز ہے نہیں. جب تورات میں نہیں ہے، اس کو بند کر دیئے، اس کو بند کر دیئے کیونکہ کافی. ایک شخص نے مدینہ میں ایڈلٹری کی، یہودی نے شوہردار عورت کے ساتھ، جس کو فقہ میں زنائے محسنہ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، جس کی سزا قتل ہے. شوہردار عورت کے ساتھ ایڈلٹری کی سزا شریعت میں قتل ہے. جب حضور نے اس پر حد لگانے کی بات کی تو اس نے کہا ہم تو تورات والے ہیں، تورات میں تو کوئی نہیں لکھا. تو حضور نے تورات منگوائی اور تورات میں سے منگوا کے پڑھ کے سنا دیا کہ تورات میں بھی یہی حکم ہے. یہ اس وقت کی 3 آیتیں. اس پر اللہ کی ذات نے کہا کہ اے میرے حبیب، آپ دیکھیں ان یہودیوں کی طرف کہ جو اپنی ہی کتاب کو نہیں مان رہے، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ چند دن ہم جہنم میں جل جائیں گے، کوئی بات نہیں، ایونچولی تو جنت ہماری اپنی ہے. جیسا کہ آج کل کچھ ہمارے بھی لوگ غلط تصورات میں کھو گئے ہیں. تیسری آیت میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اس وقت ان کا کیا حشر ہوگا جب بروز محشر ہم ان سب کو میدان میں کھڑا کر دیں گے، اور اس دن کوئی کمی بیشی ہونے والی نہیں ہے. یہ پہلی 3 آیتوں کا خلاصہ ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے میرے حبیب آپ نے نہیں دیکھا ان یہودیوں کی طرف جنہیں دیا گیا کتاب میں سے کچھ حصہ. نصیب، یا اللہ یا نصیب نہیں کہتی، حصہ.
نصیب نہیں تھا کہ یہ رشتہ نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں نصیب میں نہیں تھا، رشتہ جب ٹوٹ جائے۔ نصیبم من الکتاب ہے، پہلے شادی ہوتی تھی مصلح کے ساتھ، یاد ہوگا آپ کو، ہمارے سندھ میں خاص طور پہ سرائکی بیلٹ میں، ہاں میری خود بہت ساری رشتہ دار عورتیں ہیں جو بیچاری مر گئی، شادی انہوں نے کی نہیں، مصلح سے شادی ہوتی تھی کہ مصلح پہ بیٹھ گئے، ہوتی وہ کریکٹر فل تھی، کوئی اس پہ شک نہیں، بڑی نیک پاک۔ تو آج کل شادی ہوتی ہے انٹرنیٹ کے ساتھ، آج کل بھی وہی فکر ہے، لڑکیاں ابھی اتفاق سے کل میں نے 2 نکاح پڑھے اور دونوں ہی کنورژن والے تھے، کل ماشاءاللہ 2 کنورٹ کر کے آیا الحمدللہ، 2 کو کنورٹ کیا، یعنی وہ لڑکے تو اپنے تھے، لڑکیاں کنورٹ کی، لڑکیاں انگریز تھی جی۔ تو انگریزی میں پورا وہ سرمن بھی انگریزی میں دیا، عربی کا ٹرانسلیشن اور پورا، وہاں پر شکایت کی دونوں نکاحوں میں، کئی بہنیں ملی، انہوں نے کہا کہ کوئی وظیفہ بتائیں، لڑکیاں نہیں مان رہی، میں نے کہا عمر بتائیں، تو ایک کی 40، ایک کی 42، اب یہ عمر کی بچیاں ہیں جو شادی نہیں کر رہی، بہت ہی خبط سوار ہو گیا ہے لڑکیوں کے اوپر۔ ہمارے جو قوم کے بزرگ ہیں یا بزرگ عورتیں ہیں، اصولاً تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ میرج بیوروز قائم کرتے، ہر امام بارگاہ میں، ہر مسجد میں ایک میرج بیورو ہوتا، ایک بوڑھی عورت، ایک بوڑھا مرد اس کا انچارج ہوتا، بھلے وہ میاں بیوی کیوں نہ ہوتے، باقاعدہ جو رشتے لگاتے ہو۔ مگر ہمارے جو بوڑھے ہیں وہ اور فضولیات میں لگے ہوئے ہیں بیچارے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت فرمائے، وہ اپنی فضولیات سے فارغ نہیں۔ تو یہ ایک حکم تھا نصیبم من الکتاب، نصیب سے بات آ گئی کہ رشتہ نصیب سے ہوتا ہے۔ من الکتاب عموماً تو اس کو کتاب سے مراد تورات دی گئی ہے، اس سے ہو سکتا ہے مراد ٹوٹل کتابیں بھی ہوں کہ ساری کتابوں میں سے ایک کتاب، یا پھر تورات کا کچھ حصہ، کیونکہ تورات جو تھی وہ الواح میں تھی، تختیاں تھی، بتا چکا ہوں 8 تختیاں تھی۔ یدعون الی کتاب اللہ، وہ پکارے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، وہ یہودی، لیحکم بینہم، تاکہ اللہ کی کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک فریق بھاگ جاتا ہے، وہم معرضون، اور وہ پیٹھ دکھانے والے ہوتے ہیں، پشت دکھا کے بھاگ جاتے ہیں۔ معرض کہتے ہیں بیسیکلی روگردانی کرنے والے، جی ہاں، منہ پھیرنے والے، اعراض، اعراض، اعرض عنہم، اے میرے حبیب ان سے منہ پھیر لیجیے، اعرض، منہ پھیر لیجیے۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ اس لیے ہوا، اس لیے ان لوگوں نے کتاب کا عمل چھوڑا کہ قالو، تحقیق یہ کہتے تھے، لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں تو آگ ٹچ نہیں کرے گی، الا ایاما معدودات، مگر مہینہ 2 مہینے، 10-20 دن، وغرہم فی دینہم، اور یہ اپنے دین میں دھوکے میں آ گئے، انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دے دیا اپنے دین میں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ آدمی جانتے بوجھتے جہنم میں چلا جائے، بندے کو پتا ہو کہ یہ عمل مجھے جہنم میں لے جائے گا، یہ ہے غر، دھوکہ۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، جو یہ لوگ افترا پردازیاں کرتے تھے، افترا کہتے ہیں تہمت لگانا، ہاں بد امنی کی وجہ سے اللہ پہ افترا باندھنا، نبیوں پہ، کتابوں کو بلیم کر دینا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس وقت کیسے محسوس کریں گے، پس اس وقت کیسے محسوس کریں گے یہ لوگ جب ہم انہیں جمع کر دیں گے اس دن میں، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، کتاب میں بھی لا ریب فیہ اور دن میں بھی لا ریب فیہ، نہ اس کتاب میں کوئی شک ہے نہ قیامت میں کوئی شک ہے۔
ایک مجھے صاحب ملے تھے جنہوں نے مجھے کہا کہ 36 سال پہلے میں نے مذہب چھوڑ دیا تھا، یہ بتایا تھا۔ ایک میں میت دفنانے گیا تو وہ ان کے مرنے والے کے سالے صاحب تھے، تو میں نے ان کو تھوڑا سی دعوت دی، کارڈ وارڈ دیا اپنا، اور میرے ایک برخوردار نے بیچارے نے عزیز نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بس اب آپ کی فاؤنڈیشن کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑے مالک ہیں ریل اسٹیٹ کے، بہت بڑے گھروں کے، اور ان کے تو اپنے ویلاز ہیں، فلاں ہیں۔ میں نے کہا اگر رابطہ بھی کر لیا تو بہت معجزے کی بات ہے، آج تک تو رابطہ نہیں کیا، کارڈ وارڈ دیکھے آئے۔ وہ گناہ انسان کو ڈونیشن تھوڑی دینے دے گا، یا گناہ انسان کو اللہ کے نیک بندوں سے رابطہ تھوڑی رکھنے دے گا۔ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور ہر ایک کو پورا پورا دیا جائے گا بدلہ، جو کچھ اس نے کیا ہوگا۔ گالی دی ہوگی تو زبان کو کاٹا جائے گا، کینچی کے ساتھ کاٹیں گے۔ ہاں، وہ فرشتے جو گرز ماریں گے، سر پھاڑیں گے، کیما بنا دیں گے بدن کا، اور پوچھیں گے تو نے گالی دی تھی؟ اگر گالی دینے والے کو یوں کیا جائے گا تو دوسرے کی عزت کو پامال کرنے والے کے پرائیویٹ پارٹس کو جلایا جائے گا، بار بار جلایا جائے گا۔ جن آنکھوں نے نامحرم کو دیکھا ہوگا ان آنکھوں کے اندر گرز مارے جائیں گے۔ جن کانوں نے میوزک سنا ہوگا، جو آج کل ہماری قوم کے لیے روحانی غذا ہے، کل بھی ہم نکاح پڑھ چکے تو ہمیں بہت جلدی کھانا دے دیا۔ ایک بھولے سے مولانا بھی ساتھ تھے، بیچارے سادہ سے، تو وہ بار بار کہنے لگے کہ ہم کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ کھانا کھا لیں۔ میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں، انہوں نے ابھی ناچ گانا کرنا ہے، نکلو یہاں سے۔ وہ انتظار کر رہے ہیں، اور کیا، یہ احترام میں تھوڑی پہلے کھلا رہے ہیں، انہوں نے ناچنا گانا ہے، تو مولانا بیٹھے ہوئے تو کیسے ناچیں گائیں گے؟ میں بھی فوراً میں تو خیر کھانا کھاتا بھی نہیں، بس وہ ان کی وجہ سے مولانا صاحب کو یہ سکھا بھی لیا۔ تو یہ جو گناہ ہے، گناہ انسان کو سزا دلوائیں گے، نہیں جہنم میں جائیں گے، جہنم میں آگے سزا ملے گی، غیبت کرنے کی سزا، گرز مارے جائیں گے اندر پورے جوف دہان میں کہ غیبتیں کیوں کرتے تھے، غرور کی سزا، سر کو پھوڑا جائے گا جہنم کے پتھروں سے، کیا ذرا سزا جو کرتے تھے۔ ہاں، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جائیں گی ریڈ آئرن کی، کہ اب بتاؤ کیسے سینموں میں جاتے تھے، سینماؤں میں کیسے جاتے تھے۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی جائیں گی ریڈ آئرن کی، بستر ہوگا تو ریڈ آئرن کا ہوگا، کمبل ہوگا تو ریڈ آئرن کا ہوگا، لوہے کا، فولاد، ہاں، کاپر کو اوپر ڈالا جائے گا، ہڈیاں چور چور کر دی جائیں گی، جب ختم ہو جائے گا دوبارہ بدن بنایا جائے گا تاکہ زیادہ تکلیف ہو۔ اگر یہ ساری چیزیں انسان کو بتاؤں تو وہ کیوں 4 روزہ تعیش کی خاطر گناہ کرے گا؟ یہ جو میڈیا ہے، بجائے اس کے کہ اس سے یہ سکھایا جاتا، یہ جو نیشنل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا ہے، یہاں سے آپ کو غلط ڈرامے دکھائے جائیں گے، دین نہیں بتایا جائے گا۔ میں نے ایک صدر تھے ہمارے ملک کے، کسی زمانے میں میرے وہ دوست بھی رہے، اب تو خیر نہیں، دوست کیا جاننے والے تھے، میرے پیچھے نماز وغیرہ بھی پڑھی کئی دفعہ۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ایک مہربانی کر دیں، مجھے 40 منٹ دے دیں، 40 منٹ ہفتے میں ایک دن صرف، کہ پاکستان کے نیشنل ٹی وی پر میرا درس قرآن ہے۔ انہوں نے نہیں دیا، 2 ٹینور میں صدر رہے، مگر ان کو اللہ نے توفیق نہیں دی۔ اسی طرح ایک اور صدر صاحب تھے ان سے پہلے والے، وہ بھی ہمارے واقف تھے، انہوں نے ہمیں یہاں سے بلوایا باقاعدہ، بہت پرانی بات ہے، ہمیں کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پر لوگوں کو سکھائیں کہ لوگ قتل نہ کریں اور ڈرگ میں بچے نہ جائیں۔ ہم گئے ٹی وی اسٹیشن پر، پہلا جو ہمارا درس ریکارڈ کرایا گیا اسی میں ہم سے رشوت مانگ لی، بس وہ پہلا اور آخری تھا، وہ آج تک نشر نہیں ہو سکا، کوئی 5 منٹ نشر ہوا، باقی نشر ہی نہیں ہوا۔ تو گناہ انسان کو زنجیر ڈال دیتے ہیں۔ یہ جو آج اوباش لڑکے لڑکیاں پھر رہے ہیں، ان کو درس قرآن کی ضرورت ہے۔
یہ جو پیرنٹس ہیں، میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، یہ میں اپنی حق حلال کی روزی میں سے کم از کم ایوریج میں کم از کم اللہ کی ذات گواہ ہے 4,000 تو میں اپنی جیب سے دیتا ہوں ہر مہینے اس ٹی وی کا. یوٹیلائز کرنا چاہیے تھا. آج ہر مومن کے گھر میں اس وقت ٹی وی لگا ہوتا، مگر کتنے فیصد لوگ ہیں اکا دکا سنتے تھے وہ بھی بند کر گئے. بہت کم لوگ ہیں، کچھ لوگ بہت کم، مگر اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے تحریک دینداری کے کاروان میں شامل ہونے کی. وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت. وفیت دیا جائے گا، وفات پورا ہونا، پورا پورا دیا جائے گا. ما کسبت جو کچھ کیا ہوگا. یہ کسبت کی ضمیر پلٹے گی نفس کی طرف. نفس نے جو کچھ کمایا ہوگا اس کو دیا جائے گا. غیبت کے بدلے میں انگور نہیں ملیں گے، جھوٹ کے بدلے میں کھجور نہیں ملیں گی، تکبر کے بدلے میں چلو کباب نہیں ملیں گے، نخوت کے بدلے میں، لیگ پولنگ کے بدلے میں بالا خانے نہیں ملیں گے، گالیوں کے بدلے میں صحبت پیغمبر و امام نہیں ملے گی. ہم تو، آپ تو جٹ ہیں نا، ہم تو اپنی زمینوں میں جس میں جو بویا ہے گندم نہیں نکلی کبھی. گندم بوئی ہے تو جو نہیں نکلا کبھی آج تک ایسے نہیں ہوا کہ سنگترے کے مالٹے کے درخت کے اوپر سے ہم نے کیلے توڑے یا کیلے کے پیڑ میں سے ہم نے کبھی انگور لیے ہوں. تو جو آپ بو کے جائیں گے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، جو یہاں بو کے جائیں گے وہی قیامت میں کاٹیں گے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ہاں، حق تلفی نہیں ہوگی. کوئی یہ کہے کہ میں حج کر کے آیا تھا، میرا تو حج کا ثواب ہی نہیں ہے، وہ ثواب بھی ملے گا، ظلم نہیں ہوگا. چوری ڈاکہ کیا تھا تو چوری ڈاکے کی سزا بھی ملے گی. وہ اللہ کے ہاتھ میں، وہ چاہے تو ایک ٹنکا مسجد سے اٹھانے کے عوض سارے گناہوں کو معاف کر دے. یہ تو اس کی، اس لیے بہانے ڈھونڈنے چاہیے معافی کے. یہ بہانے ہوتے ہیں معافی کے، چھوٹے چھوٹے بہانے ڈھونڈنے. کہ اگر آپ نے مثال کے طور پہ تنکا ٹوپیاں، جیسے اگر ٹوپیاں لے کے کوئی آئے گا پورے 30 دن رمضان کے اس کو ثواب ہوگا. ایک یہ بہانہ ہے. آ تو جانی، کوئی نہیں لائے گا تو میں تو لاؤں گا انشاءاللہ. ایک بہانہ ہے. قرآن چاہیے ہمیں، 100 قرآن کی ضرورت ہے ہمیں. 100 قرآن جو خرید کے دے گا پورا سال، 2 سال، بلکہ 4-5 سال اس کو ثواب جاتا رہے گا. تو یہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ 3 آیتیں جو عرض کیا، اس کی شان نزول بھی میں نے بتا دی کہ ان کی شان نزول کیا تھی. سزا ملی، جی ہاں بالکل، یہودی کو سزا ملی، بالکل ملی. اب آ جائیے اگلی آیت کی طرف. یہ بھی مشہور آیت ہے. اس آیت میں معاذ ابن جبل ایک صحابی رسول تھے، ان کا ایک قصہ ہے. معاذ ابن جبل یہ کسی یہودی کے مقروض تھے، یہودی سے لون لیا ہوا تھا. جمعے میں نہ آئے، خوف کی وجہ سے کہ راستے میں یہودی بے عزتی نہ کر دے. آج کے تو مسلمان بڑے بہادر ہیں، قرض کھا کے بھی جمعے پڑھتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی ہے. تو دعا کی، حضور نے دعا بتائی کہ قرض ادا ہوگا. اور یہ آیت اس وقت اتری، یہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. کہہ دیجئے میرے حبیب، اے میرے اللہ، مالک الملک، اے ملک کے مالک. یہ یا اس میں چھپا ہوا ہے.
یا مالک الملک توتی الملک من تشاء، تو عطا کرتا ہے دیتا ہے ملک اسے جسے تو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور لے لیتا ہے ملک حکومت جس سے تو چاہتا ہے، وتعز من تشاء، یہ کہ گھبراؤ نہیں، معاذ ابن جبل اللہ عزت میں اضافہ کرے گا، گھبراؤ نہیں، جمعہ پڑھو، جمعہ کے صدقے میں قرض ادا ہوگا۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور یہ جتنے لوگ ہمارے جمعہ نہیں پڑھتے نا، آپ کے دوست، میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ جمعہ پڑھیں، آپ کا رزق ڈبل ہو جائے گا۔ ان کو کوئی چیز آنے نہیں دیتی، آ نہیں سکتی، وہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ جمعہ پڑھنے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ وہ 18 گھنٹے نوکری کر لیں گے، 2 گھنٹے کا جمعے میں نہیں آئیں گے، حالانکہ 2 گھنٹے کے جمعے سے 36 گھنٹے کا رزق مل جائے گا، برکت ہو جائے گی، اللہ اسباب فراہم کر دے گا، عجیب عجیب اسباب اللہ فراہم کر دیتا ہے جمعہ کی نماز پڑھنے سے، جماعت پڑھنے سے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور عزت بخشتا ہے اللہ، اے اللہ تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ذلت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اللہ کی ایک اور صفت آ گئی، تو ولوج کہتے ہیں دخول کو، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل فرماتا ہے دن کو رات میں، وتخرج الحی من المیت، تو زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے، باپ بد کردار، بیٹا بہت بڑا کردار والا، یہ مردہ سے زندہ نکالا ہے، باپ مردہ ضمیر، بیٹا زندہ ضمیر، وتخرج المیت من الحی، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، مردہ کو زندہ سے کہ باپ بہت نیک، بیٹا پسر نو، زندہ سے مردہ نکالا ہے، ضمیر مردہ ہے اس کو، آدم کا بیٹا امیڈیٹ بیٹا قابیل لانتی ہو گیا، کافر بن گیا۔ وترزق من تشاء، اور تو رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں اگر نماز جمعہ پڑھانے کے مثال کے طور پر $200 لے لوں تو سب سے پہلے تو چٹھا صاحب مخالفت کریں گے کہ ہم جب 150 دیتے ہیں تو آپ نے 200 کس حساب سے لیے؟ اللہ رزق دیتا ہے بغیر حساب، وہ پوچھتا ہی نہیں، وہ دیتا ہے بغیر حساب۔ یہاں تک نہیں، بالکل نہیں، انشاءاللہ اللہ دے رہا ہے، آپ کو بھی دے رہا ہے، ہمیں بھی، خدا ہم سب کے دن اچھے کرے انشاءاللہ۔ جی یہی آیت جناب سیدہ زینب نے بھی پڑھی تھی، یہی آیت جب دربار میں گئی، جب تفاخر کیا یزید نے تو بی بی نے یہ آیت پڑھی تھی، جسے تو اقتدار سمجھ رہا ہے یزید، یہ صرف ڈھیل ہے، تھوڑی سی یہ مہلت ہے، تو عز من تشاء وتذل من تشاء، یہ آیت بی بی نے پڑھی تھی۔ اب آ جائیے اگلی آیت، آیت نمبر 28، اس میں ایک شرعی حکم کا، فقہی حکم کا ذکر ہے کہ کافر کو مومن اپنا
سرپرست نہ بنائے، دین کافر سے نہ پوچھے، سپرویژن ویسے کوئی حرج نہیں، باس کافر ہو کوئی حرج نہیں، ہم نے کافر باسوں کے ساتھ کام کیا ہے، ابھی بھی کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ان کو آپ اپنے مذہبی معلومات میں، اپنی اخلاقیات میں، اپنی اخروی ذخیرے میں ان کو سپروائزر نہ سمجھے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہیں چاہیے کہ مومن کافروں کو ولی بنائے مومنوں کو چھوڑ کر، ولی سے مراد سرپرست۔ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقات، اور کوئی اگر ایسا کرے گا تو پھر اللہ، خدا سے کوئی اس کا سروکار نہیں، تعلق نہیں ہے، خدا سے اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، الا ان تتقوا منهم تقات، مگر یہ کہ تم ڈرو ان سے، ڈرنا، خوف کھاؤ کہ وہ تمہیں تباہ کر دیں گے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے کہ مجھ سے ڈرو، ان کے ساتھ دوستیاں نہ کرو، ان کے ساتھ سرپرستیاں ان کی نہ قبول کرو۔ ویسے فرینڈشپ میں کوئی قباحت نہیں، آپ دوستی رکھیں، کافروں سے کوئی حرج نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں۔ آج کل تو کافر بلکہ بہت زیادہ عزت کر رہے ہیں۔ کل میں نکاح پڑھنے کے بعد ایک جگہ سے، ایک اسٹیٹ سے نکاح پڑھ کے نکلا ہوں، تو آدھا گھنٹہ نماز ظہر میں باقی تھا، 12:30 نکلا ہوں، 1 بجے ظہر تھی، تو میں ایسے ہی رک گیا ایک گیس اسٹیشن پہ 1 بجے کے قریب، 5 منٹ کم ہوں گے، میں نے کہا میں یہاں پر نماز پڑھ لوں، پھر آگے پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، آگے بہت لمبی ڈرائیو کے بعد ایک نکاح پڑھنا تھا، اور تو وہاں پر میں جب نماز پڑھنے لگا تو 8-10 کرسچن نے مجھے باقاعدہ عزت سے بلایا۔ خیر اندر میں گیا، اتفاق سے میں نے کہا پانی کی باٹل لیتا ہوں، تو وہ اندر کوئی اپنا شیعہ لڑکا نکلا ہے، وہ کام کر رہا تھا، کہا مولانا آپ کہاں پھر ہیں؟ میں نے کہا بھائی اب بعض نکاح ایسے ہوتے ہیں بتانا بھی نہیں ہوتا، ظاہر پتہ نہیں اگلے راضی ہوں کہ نہ ہو۔ میں نے کہا کوئی نکاح پڑھنا تھا، تو نکاح پڑھ کے نکلا ہوں، تو نماز کے لیے یہاں رک گیا ہوں۔ تو اتفاق سے جیسے ہی وہ لڑکا، اسے کہا پانی وانی کوئی لے لیں، پانی میں نے لیا، پیسے اس نے نہیں لیے، تو اتنے میں اس کا مالک بھی آ گیا، تو اس کے مالک کو اس نے تعارف کروایا، اس نے کہا بھئی یہ ہمارے مولانا صاحب ہیں، تو وہ ملا، سلام علام کر کے مجھے کہتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا میرا نام ڈاکٹر حسین ہے۔ تو اس کا مالک کہتا ہے کہ وہ مولانا سخاوت حسین کو آپ جانتے ہو؟ میں نے کہا وہ کون ہے؟ کہتے ہیں ہم تو ان کے مرید ہیں۔ کہ اچھا، بہت اچھی بات ہے۔ وہ لڑکا ہنس رہا تھا، تو میں نے کہا مولانا سخاوت بتا دینا یار ان کو، مولانا سخاوت کا۔ تو انہوں نے کہا یہی تو ہے مولانا سخاوت۔ او آپ نے تو 12 سال پہلے ہمارے گھر ایک مجلس پڑھی تھی، اہل سنت ہے، ہم نے گھر خریدا تھا اور آپ نے تو ہمارے گھر مجلس پڑھی تھی، مجلس امام حسین پڑھی تھی آپ نے ہمارے گھر 12 سال پہلے۔ تو خیر بڑے انہوں نے بیچاروں نے عزت دی۔ میں نے محسوس یہ کیا کہ اہل سنت تو خیر اپنے بھائی ہیں، کرسچن بھی، جیوز بھی، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی آپ کو برا بھلا نہیں کہتا۔ میں تو آج کل کامل پڑھتا ہوں، عام پڑھتا ہوں، گیس اسٹیشن پہ باہر پڑھتا ہوں، وہ بیچارے وہ کہنے لگے بھائی جو ہمارے سلطان صاحب ان کا نام ہے، ظفر سلطان، وہ کہنے لگے کہ آپ اندر پڑھ لیے کریں نماز اگر یہاں سے کبھی ہو۔ میں نے کہا بھائی پتہ نہیں کب گزرے گی، اب پتہ نہیں اب کوئی اور کوئی جنازہ ہوگا، نکاح ہوگا، کب ہوگا پتہ نہیں، یہ تو بائی چانس گزر رہے تھے، تو میں نے کہا نماز پڑھ لیں، پتہ بھی نہیں تھا کہ آپ کا یہ گیس اسٹیشن کے آپ مالک ہیں۔ تو خیر اندر ایک خوشی بھی ہوئی، ایک بات بڑی انہوں نے اچھی بات آئی الحمدللہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو شیعہ لوگ ہوتے ہیں بڑے بعمل ہوتے ہیں، میں تو پوری نماز واز نہیں پڑھتا ہوں، البتہ آپ کے جو ڈاکٹر صاحب ہیں فلاں ڈاکٹر صاحب، ان کا اندر لوٹا پڑا ہوا ہے، وہ باقاعدہ لوٹا رکھتے ہیں، مصلی رکھتے ہیں فلاں۔ تو اتفاق سے انہیں ڈاکٹر صاحب کے گھر میں رات رہا تھا۔ دیکھ عجیب، دیکھیے اتفاق سے میں رات انہیں کے گھر کل رات رہا تھا۔ جی جی، کیونکہ آغا سجاد نے ہماری بجلی بند کی ہوئی ہے، تو آج تو رات کو میں آ گیا ہوں، جی ہاں بغیر بجلی کے، اللہ ہدایت فرمائے۔ خیر
لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اب ناشتے تک آگا میں پڑھا رہا ہوں، ناشتہ ہے تو بس میں درس تو ختم ہو گیا. اور لا يتخذ المؤمنون، نہیں چاہیے مومنوں کو کہ وہ کافروں کو سرپرست بنائیں، ولی کی جمع اولیاء، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو ایسا کرے گا اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. unless الا ان تتقوا، مگر یہ کہ تم تقوی اختیار کر لو، منہم یعنی دور ہو جاؤ ان سے، تقات دور ہونا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ اپنے آپ سے تمہیں ڈراتا ہے کہ میں تمہیں خراب کروں گا اگر تم ایسے حرکتیں کرو گے تو. ان کو نہ سرپرست بنانا. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور پلٹ کے تو اللہ کی طرف جانا ہے. قُلْ ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ. اس میں ایک اور مسئلہ بتایا جا رہا ہے، تم چھپاؤ یا دکھاؤ اللہ کو پتا ہے. بس اللہ تو جانتا ہے کس نیت سے آپ گھر سے نکلے ہیں، اللہ جانتا ہے. فرما دیجئے ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ یا ظاہر کر دو، یعلمہ اللہ، یہ شرط کی جزا ہے، جواب شرط ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے اسے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کچھ اللہ جانتا ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر شے پر قدیر ہے. آخری آیت، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد. قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. آپ دیکھیں گے قیامت کے دن ہر شخص نے جو کچھ کیا ہوگا دنیا میں خیر سے، جو خیر نیکی کی ہوگی، محضرا، سامنے وہ انسانی شکل میں یا کسی بھی شکل میں حاضر ہو جائے گی. قیامت کے دن سب کچھ حاضر ہو جائے گا. سب حج کیا تھا، زواری کی تھی، مومن کی مدد کی تھی، احسان کیا تھا، ماں باپ کی خدمت کی تھی، صلہ رحمی کی تھی، اولاد صحیح پالی تھی، عالم کی قدردانی کی تھی، مسجد میں کارپیٹ بچھایا تھا، مسجد کی صفائی کی تھی، وغیرہ وغیرہ، سامنے آ جائے، اسکرینیں چل جائیں گی وہاں پر. آدمی حیران ہو جائے گا، اسے یاد بھی نہیں ہوگا، سامنے اسکرینیں چل جائیں گی. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، یہ نہیں کہ صرف خیر ہی نظر آئے گی، برائی بھی نظر آئے گی. وہ غیبتیں کی ہوئی، وہ آنکھیں لڑائی ہوئی، وہ دماغی فطور، وہ فتنے، قتل وغیرہ، سوسائڈنگ، سب کے سب مجسم شکل میں سامنے نظر آ جائیں گے. تود لو، خود دیکھیں، سب دیکھیں، خود دیکھیں، سب بھی دیکھیں، کیونکہ وہاں تو اللہ ستار العیوب نہیں ہے، بتا چکا، وہاں تو کشاف العیوب ہے. یہاں پر سب کو اللہ نہیں دکھاتا، وہاں سب دیکھیں. جیل میں جو لوگ جاتے ہیں جیلوں میں، تو وہاں پر کیا پتا ہوتا ہے کہ کوئی کتنے بڑے کرائم کر کے آیا. کیس تو ایک ہوتا ہے، ایک مقدمے میں آیا ہوتا ہے، زندگی میں تو 1000 گناہ کیے ہوں گے، 5000 کیے ہوں گے، مگر کسی کو نہیں پتا. وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، وہاں پر ہر شخص یہ کہے گا کاش قیامت کے درمیان، یعنی ان برائیوں کے درمیان، برے اعمال کے درمیان اور اس کے درمیان امدم بعیدا، بڑی لمبی مدت ہو جاتی، کاش کہ یہ قیامت نہ آتی، اتنی جلدی کیوں آ گئی کہ میں بے نقاب ہو گیا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے، ڈرو، اللہ سے ڈرو. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. دیکھیے عجیب بیوٹی ہے قرآن کی، اتنا ڈرا کہ جہنم یہ وہ، فوراً وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پہ بہت مہربان بھی ہے، گناہگاروں پہ بھی مہربان ہے، تاکہ تم نا امید نہ ہو جاؤ. آج کے درس کا ثواب اللہ محمد و آل محمد کے طفیل میں میرے مرحومین کو ہمارے آج کے اور ہمیشہ کے ناشتے کے
اسپانسر سید سخی حسین شاہ کے مرحومین کو، حاجی محمد نذیر چٹھا کے مرحومین کو، ذاکر آل محمد سید مقصود حسین شاہ جعفری کے مرحومین کو، حافظ مبشر نذیر کے مرحومین کو، زبیر گوندل کے مرحومین کو، آغا سید سجاد علی شاہ جعفری کے مرحومین کو ایصال فرمائے، اور ان کو جو آتے تھے درس میں آج نہیں آئے، اللہ ان کے بھی مرحومین کو معاف فرمائے، بیماروں کو شفا یاب فرمائے، منظورین کو شفا دے اللہ، خاص طور پہ چٹھا صاحب کی والدہ مائدہ کو، دونوں بیٹیوں کو، سندس اور کمل کو، سخی شاہ صاحب کی خوش دامن کو، میری والدہ مائدہ کو، آغا سجاد علی شاہ کو، آغا مختار کو، راجہ حسن رضا صاحب کے فرزند کو، میرے بیٹے حسین رضا کی کل سرجری تھی آنکھوں کی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا یاب فرمائے انشاءاللہ، اور باقی بھی جتنے بھائی بہن دعا کے طالب ہیں صحت کے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت مند فرمائے۔ آج کیونکہ 18 جیٹھ ہے، انشاءاللہ آج مجلس بھی ہو رہی ہے، چٹھا صاحب آج 7 بجے پورے مجلس کرا رہے ہیں، 7 سے 8:30 تک۔ اللہ تعالیٰ امام حسین کے صدقے میں، شہداء کربلا کے صدقے میں سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، خاص طور پہ چٹھا صاحب کے مرحومین کی جو بانی مجلس ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔